کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو ایسی حقارت سے دیکھتے ہیں جس طرح وہ انسان ہی نہیں۔ اگر آپ کو 5 وقت نماز کی توفیق مل گئی ہے تو کبھی آپ تکبر کے اندر نہ آئیں۔ کئی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک نیا آدمی مسجد میں آتا ہے تو اس کو ایسی مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں، کچھ تو بول پڑتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، اس کو مسجد کا راستہ کس نے بتایا؟ بھئی اگر تجھے 5 وقت نماز کی توفیق ملی ہے، تجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، اور اس کے لیے تو دعا کر مالک یہ آ گیا ہے تو اس کو بھی ہمارا ساتھی بنا دے، اس کو بھی 5 وقت نماز کی توفیق دے دے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ تو اس سے زیادہ قبول ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر لکھا ہوا غالب آتا ہے، تو پھر اس سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے کہ جس سے وہ جہنم کی راہوں کا مسافر بن جاتا ہے، اور ایسا آدمی بھی ہوتا ہے کہ جو برے اعمال کرتا رہتا ہے جہنم کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لکھا ہوا غالب آتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور یہ جنت کی راہوں کا مسافر بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، وہ ایک نیک آدمی اور ایک بڑے گناہگار تھا، بدکار تھا، جا رہا تھا تو اس نیک بندے کو دیکھا کہ جس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، چلو میں اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر، ہو سکتا ہے اللہ میرے اوپر بھی کرم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ خیال بھی اس وقت آتا ہے کہ جب اللہ کا کرم ہونا ہوتا ہے، میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ تو جب وہ اس کے پاس جا کے بیٹھا نیک بندے کے پاس تو اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کہاں میں نیک آدمی اور کہاں یہ گناہگار، میں عبادت کرنے والا، یہ نافرمانیاں کرنے والا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس نے اپنے پاس سے اس کو اٹھا دیا کہ تو میرے پاس سے اٹھ جا، تو میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ جب وہ وہاں سے ٹوٹا ہوا دل لے کے اٹھتا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں اتنا بد نصیب ہوں، تیرے نیک بندے مجھے اپنے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ بس اللہ نے اس بندے کو نیک کو پکڑ لیا، وہ جو بادل کا سایہ تھا وہ چھن گیا۔ وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پیغام دے دو کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں۔ جس کو گمنڈ تھا وہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے اور رب نے گناہگار کی توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ اگر دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں یا میں تہجد پڑھتا ہوں۔ اگر توفیق مل گئی تو شکر ادا کرے، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ ہر روز 5 وقت نماز اگر پڑھ لوں تو واصف علی واصف کہا کرتے تھے چھٹی نماز شکرانے کی ادا کرو کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو 2 نفل شکرانے کے ادا کرو ساتھ۔ اللہ اکبر، کبھی تکبر کے اندر نہ ہو۔